حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور یقیناً آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ لوگوں کے جہاں پر سوالات شامل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو اپنے علماء سے ہمارے پروگرام میں رہتی ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر بات کریں کہ جن کی معاشرے میں بہت ضرورت ہے، رہنمائی کی جائے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں. انشاءاللہ آج بھی یہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اور آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے، یقیناً آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ہمارے اس ٹیم کا، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. قبلہ پیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں گیپ کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور یہ گیپ کیوں تھا یقیناً آپ سب بھی جانتے ہیں. ہم نے اصالِ ثواب کے لیے دعائے خیر جناب قبلہ سہروردی صاحب نے اور ہمارے تمام ٹیم نے، ہم سب نے اپنی جانب سے اس بارگاہ میں کہ مالک کائنات آپ کے والد گرامی کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. ہم سب کے محترم عزت مآب جناب قبلہ پیر سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج ایک دفعہ پھر موجود ہیں. شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے شاہ صاحب، اور سلام عقیدت پیش کریں گے. اور اس دکھ میں، اس گھڑی میں جہاں پر مالک کائنات آپ کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، ایک دفعہ آج کے پروگرام میں آپ پھر تشریف لائے ہیں. ویلکم کرتے ہیں شاہ جی، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین محترم، جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن، یہ خاص دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن بہت خاص اور بڑی عظیم نسبت لیے ہوئے ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں 18 ذو الحجہ آج کا جو دن ہے، یہ داماد رسول ذو النورین ماشاءاللہ جو کہا جاتا ہے، ایسے القابات سے جو نوازا جاتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت آج کے دن. اس نسبت کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج ہم اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اور ہم اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس گفتگو کے سبقے میں مالک کائنات کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کا، ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنے اندر کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز انشاءاللہ ہر روز کی طرح ضرور پروگرام میں شامل کی جائیں گی. ٹیلی فون کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. آپ لوگ کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں. کچھ بھی آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے جو ہے وہ پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر ہمارے ایڈریس کے ذریعے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی. پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. جیسے آج کا موضوع ہم نے آپ کو بتایا، جناب قبلہ سہروردی صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوگا. داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ، آپ کے انشاءاللہ یوم کے حوالے سے ہم آپ کے فضائل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور جو محبت کا انداز آپ کا صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جناب عمر پاک کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو آپ کا محبت اور پیار کا جو انداز اہل بیت اطہار کے حوالے سے رہا، حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے ساتھ. تو یہ بھی انشاءاللہ کچھ واقعات ایسے جو
ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ بھی ہوں گے، اور محبت کو مزید بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ایک ذریعہ آج کے پروگرام میں میں گزارش کروں گا جناب قبلہ سرور صاحب سے، آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، فالذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لہم اجر کبیر۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کا یہ خوبصورت دن اور خوبصورت کڑیاں، خوبصورت ساتھ بالخصوص نسبت ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ۔ 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت ہے اور جمعۃ المبارک تھا، اور آج بھی جمعۃ المبارک ہے۔ آپ کی پوری سیرت جو ہے، اسلام سے پہلے جو آپ کا ٹائم تھوڑا سا گزرا اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے، لیکن آپ کی وہ شخصیت ہے کہ جو ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں تقریباً چوتھا نمبر آپ کا آتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے، اور آپ کی دعوت پر ہی آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو تقریباً آپ کی 82 سال 82 ایئر آپ کی عمر ہے۔ آپ کے اگر آپ کی ایک دعا جملہ ہے جو آپ کی انگوٹھی مبارک میں بھی وہ ایک دعا لکھی ہوئی تھی، اور جو آپ انگوٹھی پہنتے تھے، اللہم احیینی سعیدن و امیتنی شہیدن، یہ دعا آپ ساری زندگی مانگتے رہے۔ انگوٹھی میں اس کو نقش کیا ہوا تھا کہ یا اللہ مجھے سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت دے، یہ آپ کا ایک جملہ تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو شہادت کی وہ جملہ شہادت کا لفظ ہے، یہ تو 82 سال کی عمر پہ جا کے پورا ہوا ہے، لیکن باقی ساری زندگی آپ کی جو ہے وہ سعادت کی ہے۔ اور جس طرح آپ کو سعادت عطا ہوئی ہے، اور جس طرح آپ نے اپنی زندگی خوش نصیبی کے ساتھ گزاری ہے، جو عظمت اور مقام آپ کو ملا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوری نسل انسانیت میں کسی اور کو نہیں ملی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے کسی نے پوچھا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہ آپ کے بارے میں رائے لی، تو آپ نے آگے سے جواب دیا یسمّی فی السماء الرابعۃ ذوالنورین، کہ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ چوتھے آسمان پر بھی آپ کو ذوالنورین کے خطاب سے پکارا جاتا ہے۔ آسمانوں کے فرشتے جو ہیں وہ بھی آپ کو ذوالنورین کے لقب سے پکارتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ایک لقب ہے، یہ پوری انسانیت کے اندر یہ جو اعزاز ہے یہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پوری انسانیت کے کوئی ایک شخص، کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں، تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور کبھی علماء نے جو دلیلیں لی ہیں ذوالنورین کے بارے میں، وہ اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جس کا نکاح مکہ میں ہوا تھا حضرت رقیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر ہجرت آپ نے حبشہ فرمائی، اور ہجرت کے بعد حبشہ سے پھر آپ نے مدینہ تشریف لے گئے، اور 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ 3 ہجری میں جا کے حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کہتے ہیں اللہم احیینی سعیدن کہ مجھے سعادت کی زندگی عطا فرما، تو ہر کوئی بندہ اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو اگر کسی سے پوچھا جائے وہ اپنا خاندان بتائے کہ میرا شجرہ حسب نسب بہت اونچا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا سعادت مند ہے، اتنے بڑے گھرانے کے ساتھ تیرا شجرہ ملتا ہے، تو گیلانی ہے، تو ہاشمی ہے، اور تو قریشی ہے، تیرا فلاں فلاں قبیلہ ہے، تو بڑے اونچے قبیلے کے ساتھ تیرا تعلق ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے خوش نصیب تھے کہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد کے ساتھ جا کے آپ کا بھی عبد مناف پر جا کے آپ کا شجرہ مل جاتا ہے، 5ویں پشت میں ماں کی طرف سے بھی ملتا ہے اور باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ پھر اگر کوئی آج کے دور میں بھی اگر کوئی کسی بڑے گھرانے میں اس کی شادی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار تو بڑا خوش نصیب ہے، اتنے تکڑے گھر میں اتنا بڑا گھرانہ، بڑا پاپولر، کہ آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ آج کی دور کی بات کر رہا ہوں جو صرف ایک ملک میں یا ایک شہر کی بات ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ کتنا، ایک تو خاندان بڑا معزز ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ داماد کن کے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ کسی ایک نسل کے نہیں ہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اعتبار سے بھی آپ نے چوتھے نمبر پہ آپ کا مقام آتا ہے، رشتہ داری کی بنا پر بھی آپ کا بڑا مقام آتا ہے۔ اور یہ ایک اور بات ہے کہ اموی خاندان کے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اموی خاندان میں، ٹھیک، کیونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آگے جا کے ان کا باپ ایک ہے، تو اموی خاندان کے ساتھ سیدنا عثمان غنی کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ اس بنو امیہ کی طرف سے ہیں، پہلے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والے، اور یہ پہلا شخص ہے اموی خاندان کا جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ آپ کے داماد ہیں جو سب سے پہلے جو حضور نے حضرت رقیہ کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر 2 ہجرتیں بھی ہیں، ہجرتیں بھی آپ نے 2 فرمائی ہیں۔ 2 مقام ایسے ہیں سلطانی صاحب کہ آپ کی عدم موجودگی میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو نوازا ہے۔ کہیں اور بعض ایسی مثالیں ہیں کہ جو نہیں ملتی ہیں۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ غزوہ بدر کے مقام پر حضور نے خود فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے آپ مدینہ پاک میں رہیں گے۔ جو 313 ہیں ان 313 میں حضرت عثمان غنی کا آپ شامل ہیں، لیکن آپ مدینہ میں تھے۔ حضرت زید اور حسین عثمان غنی یہ مدینہ پاک میں تھے۔ حضور نے فرمایا، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت رقیہ چونکہ علیل تھیں اس لیے ان کی عیادت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو مدینہ میں چھوڑا، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مال غنیمت میں بھی برابر کے شریک ہو، اور جو غازیان بدر ہیں ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اجر و ثواب عطا فرمایا عثمان، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب عطا فرمایا۔ اور دوسرا 6 ہجری میں جہاں بیت رضوان ہوتی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آج ہم نے نا تھوڑی بہتی سلطانی صاحب کے نفرتیں سن کے مختلف آراء لوگوں کی اور کچھ ہماری قوم کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا آپس میں جتنا پیار تھا شاید ہم لوگ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں انتخاب کیا تھا سیدنا فاروق اعظم کا کہ آپ جائیں اور قریش مکہ سے جا کے بات کریں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں ہیں، ہمارا ارادہ کو اور نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی سعادت کے لیے آئے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے مزاج سے آپ سمجھتے ہیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں سیدنا عثمان غنی کا نام، آپ ان کو بھیجیں کیونکہ مزاجن یہ بڑے نرم ہیں اور یہ جا کے بات کریں گے، اگر کوئی میرے خلاف بات مزاج کی گئی تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ یعنی دیکھیں آپس میں ان کا اتفاق اور ان کی کوارڈینیشن کتنی تھی
کتنا ان کا آپس میں پیار تھا. تو اس اعتبار سے بھی سینا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عدم موجودگی میں جو بیعت لی ہے کہ کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میرا بھی ہاتھ ہے اس کے اوپر. تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی کو بہت نوازا ہے. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور یقیناً ہم بھی اپنی جو ہے وہ خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. جناب قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے اور شاہ صاحب بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اعتبار سے ہی. اور شاہ جی قبلہ، جہاں تک پیر صاحب قبلہ نے گفتگو فرمائی، آپ مزید سے کنٹینیو بھی کیجیے گا، اور تاریخ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا کہ جو وصال کا دن ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کے جو ہے وہ ذہن میں سوالات ہیں، تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ضرور فرما دیجیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و احباب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. بہت شکریہ برادرم سلطانی صاحب، اور بڑے حسین انداز میں اس سے پہلے قبلہ پیر صاحب سیرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو فرما رہے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے. 5ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے میں وہ مل جاتے ہیں عبد مناف پہ جا کر. اور ایک بڑی خوبصورت بات کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جنابہ بیضہ ام الحکیم بنت عبد المطلب، یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی سرکار دو عالم کے والد جناب سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب، یہ ان کی بہن ہیں. گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہیں. اس اعتبار سے ننیالی رشتہ جو ہے حضرت عثمان غنی کا سرکار دو عالم کے خاندان سے ملتا ہے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں کہ جن سے پورے قریش، پورا عرب ان سے محبت کرتا تھا، بلکہ یہ قسم اٹھائی جاتی تھی کہ میں جب کوئی شخص بات کرتا تھا اس انداز میں کسی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے تو کہتا تھا مجھے قسم ہے رب کی، اور جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں اتنی مجھے تم سے محبت ہے. حضرت عثمان غنی ہر دل عزیز شخصیت تھے، انتہائی مالدار تھے، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ نے جو جذبہ عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ بے دریغ فرماتے تھے. اس انداز میں خرچ فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر فرماتے تھے ان کے اسلام پر خرچ کے حوالے سے. بارہا مرتبہ جب کوئی مشکل پیش آئی اسلام کے حوالے سے، جب کوئی وقت آیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین صف اول میں ہراول دستے میں سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی مدینہ طیبہ میں کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے بینک کے اندر، اور آپ کے نام سے جائیداد رجسٹرڈ ہے میونسپلٹی میں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے نام کے بجلی کے بل وغیرہ آج بھی جاری ہوتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1404 سال گزر گئے، بلکہ 35 اگر ہم نکالیں 44 میں سے 1409 سال، 1409 برس جس ہستی کو گزر گئے ہوں دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، آج بھی ان کے نام پر جائیداد رجسٹرڈ ہو اور کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہو، تو یہ یقیناً وہ اجر ہے جو اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اسے دنیا میں 10 گنا عطا فرماتا ہوں. اور اس کی بڑی بہترین مثال موجود ہے کہ بیر روما ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا اور نہایت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا. تو جو
مسلمان تھے یا دیگر لوگ تھے وہ تنگ ہوتے تھے اور ہر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ پانی خریدے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کنواں بیچو گے؟ اس نے کہا جی میں تو کبھی نہیں بیچوں گا، مجھے کاروبار ہے میرا اور بزنس ہے، روزانہ اس کی جو ہے نا وہ ارننگ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کریں کہ آپ نصف مجھے بیچ دیں۔ اس نے کہا کنواں کیسے نصف ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس طرح سے نصف کر لیتے ہیں، ایک دن کنویں پر تیرا حق ہوگا، ایک دن میرا حق ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ کاروبار کے لیے لے رہے ہیں، یہ مہنگا پانی بیچیں گے تو لوگ ان سے نہیں لیں گے، میرے باری کا انتظار کریں گے، کام میرا بھی چلتا رہے گا، ابھی نقد اماؤنٹ بھی میرے پاس آ رہی ہے، نیٹ کیش مل رہا ہے۔ اس نے قیمت مانگی، آپ نے منہ مانگی قیمت دی، فیصلہ ہو گیا، سودا طے ہو گیا، ایک دن حضرت عثمان غنی پانی لیں گے، ایک دن وہ یہودی پانی لے گا۔ آپ نے وہ کنویں کے کاغذات حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور اعلان کر دیا جو چاہے جتنا چاہے پانی لے جائے میری باری میں۔ اور تاریخ نے وہ دیکھا کہ یہودیوں کی بچیاں بھی وہاں سے پانی لینے آ رہی ہیں اور ہر مذہب کے لوگ وہاں سے پانی لے کے جا رہے ہیں، مسلمان بھی پانی لے رہے ہیں۔ اب یہودی نے عجیب بات دیکھی، لوگ پانی لے جاتے تھے، اس دن کا پانی بھی لے جاتے تھے، اگلے دن کا پانی بھی گھر میں لے جا کر ذخیرہ کر لیتے تھے، اس کا کام بند ہو گیا۔ اس نے پھر آ کر حضرت عثمان غنی سے یہ گزارش کی کہ آپ میرے حصے والا بھی کنواں خرید لیں۔ آپ نے قیمت اسے دے دی۔ ایک اور مالدار شخص کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کنواں تو بڑا فائدہ مند ہے، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا جی آپ نے جتنے میں خریدا ہے اس کی دگنی قیمت مجھ سے لے لیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو اس سے بھی بڑی پیشکش ہے۔ اس نے کہا جی 3 گنا لے لیں۔ آپ فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ پیشکش ہے۔ اس نے کہا جی 4 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس 10 گنا کی پیشکش ہے۔ اب اس شخص کے دل میں خیال آیا، اس نے کہا وہ 10 گنا پیشکش آپ کو کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 10 گنا کی پیشکش نہیں ہے، یقینی وعدہ ہے اور وہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے 10 گنا عطا فرماتا ہوں۔ تو وہ شخص لاجواب ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والی ہستی کو عثمان غنی ذو النورین کہتے ہیں۔ جنگ پہ جانا ہے، 30,000 فوج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا اس پوری فوج کا 1/3 خرچ میں اٹھا لیتا ہوں، یعنی 30,000 فوج میں سے 10,000 فوجیوں کا خرچ، جانے کا آنے کا، اس کے اسلحے کے سارے اخراجات فرمایا میں لیتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے لیے توسیع کے لیے جب جگہ لینے کی باری آئی تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی ذو النورین کھڑے تھے۔ اور مجھ سے پہلے قبلہ پیرزادہ صاحب فرما رہے تھے، پیر صاحب فرما رہے تھے ذو النورین 2 نوروں والے۔ ذو النورین یہ 2 نوروں والے کیسے ہیں، یہ لقب کیسے ملا؟ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار دو عالم نور مجسم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ حضرت جنابہ رقیہ سلام اللہ علیہا پہلے ان کا نکاح ہوا، اور جب یہ دائی اجل کو لبیک کہتی ہوئی دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں تو سرکار دو عالم اپنی دوسری بیٹی جنابہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین سے کر دیتے ہیں۔ گویا 2 نور ان کے آنگن میں آئے تو ذو النورین کہلائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے۔ ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر مسلم کا عقیدہ ہے، اور ہر ایمان لانے والے اور ہر کلمہ طیبہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم دوسری جو ہے نا وہ زوجہ تھیں، جب ان کا وصال ہو گیا تاریخی جملے میرے نبی نے ارشاد فرمائے، ہمارے دیکھنے اور سننے والے حی الفلاح پروگرام کے تمام ناظرین اور سامعین ان تک ایک پیغام قبلہ حافظ صاحب آپ کی اور کوہ نور ٹی وی چینل کی وساطت سے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جب رشتہ داری ہو جائے تو وہ تعلقات اس انداز میں نہیں رہتے۔ پہلے سے رشتہ داری ہو اور بعد میں کوئی رشتہ لے لیں یا دے دیں تو بعد میں بیچ میں بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کے اخلاق پر کہ ایک بیٹی کا نکاح حضور نے پہلے کر کے دیا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، جب وہ اللہ کو پیاری ہوتی ہیں حضرت عثمان غنی اداس ہیں، سرکار تشریف لائے، دلاسا دیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ تاریخی جملے فرمائے عثمان لو کان علی 40 بنتن لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، یا عثمان اگر آج مجھے محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو
تو میں یکے بادگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. جی حضرت عثمان غنی کے اخلاق کی وہ سند تھی جو سرکار دو عالم نے انہیں عطا فرمائی کہ عثمان اخلاق میں اور حیا میں کس درجہ اعلیٰ مقام پر فائز. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حیا کا پیکر جو کہا گیا اور پھر سخاوت کے حوالے سے جو بات کی گئی تو یقیناً اور پھر کائنات کے وہ بادشاہ جو ہمارے آقا و مولا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو ہے وہ یہ الفاظ تو یقیناً کسی سند سے کم نہیں ہیں کہ جو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے فرمائے ہیں. آپ نے ایک بات جی فرمائی تھی کہ آپ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریباً 12 سال آپ نے خلافت فرمائی اور آپ کا جو خلافت میں نمبر تھا وہ تیسرا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ جو ہے مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ کے دور میں اسلام نے بہت ترقی کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور 18 ذوالحج کو. اب ایسا ہے کہ آپ صاحب قبلہ کہ تواریخ شہادت جو ہیں اور تواریخ وصال جو ہیں ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور تاریخی باتوں میں یقیناً اختلافات ہوتے ہیں تاریخ میں ہوتے ہی اور ان تاریخی اختلافات کو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہوا بھی نہیں دینی چاہیے. اصال ثواب کرنا ہے 12 کو کر لیں 13 کو کر لیں 14 کو کر لیں 15 16 17 18 یعنی جس پر متفقہ فیصلہ آپ کے علماء کی طرف سے یا جو ہے وہ 18 ذوالحج کو بھی میرا خیال ہے کوئی بات نہیں ہے، دعا کرنی ہے، اصال ثواب کرنا ہے، آپ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. بالکل ایسے تو اس میں جو ہے نا وہ کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو یوم وصال ہوتا ہے وہ اللہ کے پیاروں کا، اصحاب رسول کا، اولاد رسول کا، سرکار دو عالم سے نسبت رکھنے والوں کا، حضور کے غلاموں کا، اولیاء کرام کا یوم وصال جو ہوتا ہے، جس دن وصال ہوتا ہے وہ دن غم کا دن ہوتا ہے اور 3 دن کے بعد سوگ ختم ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، صرف بیوی اپنے شوہر کا سوگ کرے گی اور 4 مہینے 10 دن تک، بس 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بیوی بھی سوگ نہیں کر سکتی. اولاد ہے تو اولاد کے لیے اپنے والدین کا جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے. بھائیوں کے لیے بھائی کا سوگ، بھائیوں کے لیے بہن کا سوگ، بہن کے لیے بھائیوں کا سوگ 3 دن کا ہے. 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے. تو اللہ کے پیارے جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں یقیناً دل غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد جب ان کا یوم وصال آتا ہے اس دن کو یوم عرس کہا جاتا ہے. اور عرس جو ہے وہ شادی سے نکلا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن اگرچہ ان کا یوم وصال ہے اور یوم وصال جس دن ان کا وصال ہوا تھا وہ دن تو غم کا دن تھا، لیکن حقیقت میں ان کے لیے وہ دن خوشی کا دن تھا کیونکہ وہ اس دن اپنے محبوب سے ملنے والے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر آیا تو گھر والے قرب و جوار والے رو رہے ہیں، بھائی بہنیں بیٹے گھر والی رو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کچھ دیر بعد میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے گی. اور آپ سب قبلہ میرے ذہن میں بات آ گئی تو قبلہ والد گرامی آخری ایام جب تھے ہم خود حیران تھے، ڈاکٹرز بھی حیران تھے اس بات پر کہ تکلیف انتہائی جو ہے نا وہ اپنی شدت پر ہے، لیکن آخری دنوں میں یہ تھا کہ آخری 2 دن جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی تھی اس خیشی اور اس بے ہوشی کیفیت سے تو آپ کی لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور مسکراتے تھے. اور جب پوچھتے تھے کیسی طبیعت ہے تو الحمدللہ. اور بعد میں سمجھ آئی جب وصال فرما گئے کہ وصال کا وقت جوں قریب آ رہا تھا، ہم پر اگرچہ وہ گھڑیاں وہ غم کی اور کیفیت سوگ کی تھی لیکن وہ مسکرا کر گویا یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں. وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا، دنیا اتے رکھسو بندے ایسا بین کھلون تو ہومیں تے ہسن سارے تر جامیں تے رون. اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے صدقے آپ کے والد گرامی، میرے والد گرامی، قبلہ پیر صاحب کے والد گرامی، ان کی قبور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین.
خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح آپ نے ایک مثال کے طور پہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے گفتگو کی، چونکہ آپ کے والد گرامی ہوں یا وہ کوئی بھی ایسا شخص ہو، کوئی ایسی ہستی کیوں نہ ہو کہ جس کے دل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی محبت ہو، حضور کے اہل بیت کی محبت ہو، اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہو، یہ اظہار ہو، تو کیفیات کچھ اس انداز میں ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آج آپ کا یوم ہے، اور جس طرح یوم کے حوالے سے شاہ صاحب قبلہ نے وضاحت کی ہے، اس کا بھی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ خیال کیا جائے۔ تھوڑی سی بات انشاءاللہ مزید آگے بڑھ کے کرتے ہیں، کالر بھی ہیں، ہم شامل کر لیتے ہیں ان کو پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کریں جی؟ احمد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے، خیریت سے؟ الحمدللہ احمد صاحب، بسم اللہ فرمائیے گا۔ پروگرام بہت پیارا پروگرام ہے، دونوں مفتی صاحبان، جی اور بہت معلوماتی پروگرام ہے۔ جزاک اللہ۔ آج وہ تحفظ قرآن کریم کے سلسلے میں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں جو سویڈن میں واقع ہوا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کر لیتے ہیں، بالکل۔ لیکن ہم آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتے ہیں۔ یہی واقعہ 4 مئی 2023 کو پرچنار کے ایک شہر، پرچنا کی بالکل قریب ایک علاقہ ہے نیری، جی وہاں میں یہی واقعہ ہوا۔ کچھ شرپسندوں نے مسجد کو مسمار کر دیا، اللہ، اور اور اس کے اندر تقریباً 50 سے 100 قرآن پاک کے نسخے مطلب قرآن شریف تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، جلا دیے۔ ہم نے تو ادھر ادھر بڑی کوشش کی کہ یہ بات بھی حکومت کے نوٹس میں لے آئے، لیکن ابھی تک اس کی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ کسی بھی اپنی سر یا جو آپ کا طریقہ کار اسے آپ وہاں ویریفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ ملزم ابھی تک گرفتار ہوئے، نہ اس کے خلاف کسی نے اسٹرائک کی۔ چلیں تو ہم میڈیا کے تھرو آپ سے یہ اپیل کر دیتے ہیں کہ ان شرپسندوں کو گرفتار کر کے ٹھیک ہے، قانونی سزا دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ایک تو آپ نے اظہار محبت بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے انداز میں ایک مذمت کے طور پہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا، تو چونکہ حق ہے ہر اس جو ہے وہ ریاست میں رہنے والوں کو یہ حق ہے، اور وہ اپنا اپنا بیان یا اپنی مذمت کس انداز میں ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح آپ نے بات کہی تحفظ قرآن کے حوالے سے، تو کل ماشاءاللہ قبلہ سرودی صاحب نے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے بھی اپنے انداز میں اس حوالے سے بات کہی، اور ہم نے بھی یہ چاہا، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا بھی پیغام اس پروگرام کے ذریعے ہم سب کی طرف سے جو ہے وہ آگے تک پہنچ جائے، اور ہم اسی انداز میں انشاءاللہ مزید اپنا پیغام ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ اور تحفظ قرآن ہمارا ایمان، اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہوں یا اولیاء ہوں، ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں، اور پیار، محبت، عقیدت جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے جو سیکھ رکھا ہے، ہمیں آج کے دور میں یقیناً انہی سب چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے یوم کے حوالے سے جو بات کی شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح تھی کہ یوم کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے لوگوں کو پریشانی میں مت ڈالا جائے۔ محبتیں، عقیدتیں جو پیش کرنی ہیں، وہ کوئی بھی تاریخ ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جس کے دل میں محبت ہے وہ اپنے اپنے انداز میں ان ہستیوں کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے خدا را ان چیزوں سے ہمیں باہر نکل کر سوچنا ہے۔ آج کے دور میں جہاں پر بہت سی پریشانیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی ٹینشنیں ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ ضرور لے کر چلنا ہے۔ جناب قبلہ سرگردی صاحب کی طرف آئیں گے، اور گفتگو کو ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں جو ہم بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی کو گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ سرگردی صاحب قبلہ، مظلوم مدینہ جو آپ کو ایک جو ہے وہ کہا گیا، اور وہ تمام واقعہ یقیناً اس وقت میں تو نہیں سمیٹا جا سکتا، لیکن کچھ اگر اس میں سے جو ہے وہ آپ گفتگو فرماتے ہوئے، یہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اور دیکھنے والوں تک جو ہے وہ گفتگو پہنچائی جائے۔ پہلی بات تو میں تھوڑا سا عرض یہ کر دوں کہ جہاں تک میرے مطالعہ کی بات ہے کہ 18 ذی الحج پہ اختلاف نہیں ہے۔ 18 ذی الحج جو آپ کی شہادت کا دن ہے، اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اگر تھوڑا بہت آ رہا ہے تو کہ آپ کتنے دن باہر رہے، تو کبھی جو اس میں امکان ہے کہ 3 دن کے بعد آپ کو رات کو دفنایا گیا جنت البقیع کے اندر، تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن 18 ذی الحج پہ اختلاف نہیں ہے۔
جو میں اپنے ایک مطالعہ کی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی جناب، یہ میرا نام طیب ہے اور جی جی ہلو 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 طیب صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، پہلے چلیں اگر دوبارہ سے کال مل جائے گی تو ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ آپ سے جناب طیب صاحب، جو بھی آپ کا سوال تھا۔ جی بسم اللہ سوربندی تو صاحب۔ اس پہ تو اتفاق ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ مظلوم مدینہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اتنے بھی مظلوم نہیں تھے۔ مین وجہ جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے جید صحابہ کرام موجود تھے، مولا کائنات موجود تھے، حسنین کریمین موجود تھے، اور بے شمار صحابہ کرام تکڑے جید صحابہ کرام موجود تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ چند باغی جو ہیں وہ محاصرہ کر لیں اور وہ گھیر لیں اور وہ آپ کو شہید کر دیں۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی، جو اود پہاڑ پر جا رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، جس میں سے نا عثمان غنی ہے موجود تھے۔ رہا بات کہ آپ کا محاصرہ کیا گیا، پانی بند کیا گیا، سارے باغیوں نے گھیرا، جو کچھ بھی کیا، صحابہ کرام آپ سے اجازت مانگتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت، کیونکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے، امیر تھے، تمام مسلمانوں کے اس وقت آپ امیر تھے، آپ نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا کہ آپ نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ مولا کائنات نے بھی عرض کیا کہ حضور اتنے کمزور ہم نہیں ہیں کہ چند ایک جو ہیں وہ باغی آ کے مدینے کا محاصرہ یا آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں، ہم کمزور نہیں ہیں، آپ اجازت۔ لیکن آپ نے صرف ایک ہی جواب تھا کہ میں حضور کے اس شہر مدینہ کو خون کی ندیاں یہاں نہیں بہا سکتا، ان گلیوں کو میں خون آلود نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ میرے نبی کا شہر ہے۔ یہ ایک بات کر لیتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی جناب، یہ کیا نام ہے مفتی صاحب، یہ ہمارا یہ نہیں کہ مسئلہ یہ ہے جی کہ کام کا کون سا ہے نا کاروبار کا۔ کس چیز کا جی؟ جی کاروبار کوئی بھی ہاتھ ڈالتا ہوں میرا سیٹنگ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی طیب نام ہے۔ اچھا طیب نام، ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام بتائیں۔ والدہ کا نام مریم بی بی۔ مریم۔ اور میرا یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ میرا یعنی کہ تقریباً کوئی 35 سال عمر ہے میرا، جی اور تقریباً 3 سال ہو گئے میرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، جی اور شادی منگی بھی ہوئی ہے لیکن شادی کچھ سسٹم نہیں بن رہا ہے، کوئی بھی کام کے ہاتھ ڈالتے ہیں تو نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ طیب صاحب بہت شکریہ، سوال آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آواز اصل میں آپ کی بہت بریک ہو رہی تھی لیکن پھر بھی سوال جو ہمیں سمجھ میں آیا، ایک تو کاروبار کے حوالے سے شاہ صاحب آپ ان کی رہنمائی فرما دیں، اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے شادی کے حوالے سے کہا کہ منگنی غالباً کافی سال سے ہو رکھی ہے لیکن آگے بات نہیں بڑھ رہی۔ پیارے بھائی، کاروباری معاملات میں بہتری کے لیے سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی راہ میں حسب استطاعت صدقہ کرنا۔ اگر اللہ نے فراوانی عطا فرمائی ہے تو زیادہ، ورنہ جتنی توفیق ہے اتنا صدقہ دیں، اور یقیناً صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور ابھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ رب العزت نے آج تک ان کے مال کو دنیا میں بھی بڑھا دیا، اور آخرت میں تو یقیناً ان کا اجر جو ہے وہ بے پایاں ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ دیں، صدقہ دینے سے بہت ساری تکلیفیں آپ کی دور ہوں گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ اور ایک وظیفہ آپ نے کرنا ہے، مختصر ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کا لا تعداد مرتبہ اسے پڑھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے آپ کو جو کاروباری پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور یا فتاحو، آپ اپنے رشتے کے معاملات میں بہتری کے لیے یا فتاحو، انشاءاللہ اس سے رشتے کے معاملات میں بھی اللہ کے فضل اور کرم سے بہتری ہو جائے گا۔
جوادی صاحب قبلہ آپ گفتگو سمیٹ لیجئے تاکہ پھر ہم دعا کی طرف بس انشاءاللہ آئیں گے. آپ فرما رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ 44 لاکھ مربع میل پر جس کی حکمرانی ہو، جو خلیفہ ہو، جو حاکم وقت ہو، اور پھر اگر کوئی ایسی بات کی جائے کہ مظلوم مدینہ اور ان کی ایسے شہادت ہوگی، ایسی بات حضرت امیر معاویہ نے بھی میسیج بھجوایا تھا. بے شمار صحابہ کرام مکہ سے بھی میسیج آ رہے تھے، مدینہ سے بھی بے شمار حسنین کریمین پہرے دار تھے، لیکن آپ نے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت ہی نہیں دی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میں صرف اپنی ذات کی خاطر شہر مدینہ کی گلیوں کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا. میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور میں نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے ملنا ہے اور میری ملاقات ہے. اور اس دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن رات کو سرکار خواب میں بھی ملے ہیں اور فرمایا آج روزہ رکھ لیں، افطاری آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے. تو یہ ایک اللہ کا حکم تھا، ورنہ اتنے بڑے 44 لاکھ مربع میل آپ کے 12 سالہ دور میں، کیونکہ جب سرکار مدینہ میں آپ کا وصال ہوا تو 9 لاکھ مربع میل تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا ہے تو 11 لاکھ مربع میل پر اقتدار تھا مسلمانوں کا، اور سیدنا فاروق اعظم کی جب شہادت ہوئی ہے تو 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا اقتدار تھا. اس لیے آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے. جب آپ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی ہے تو 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا اقتدار، اتنا بڑا حاکم. اور اگر وہ چاہتے تو چند لوگ جو تھے آئے ہوئے تھے، چند باغی جو لوگ تھے جو آپ کو شہید کرنا چاہ رہے تھے یا جنہوں نے شہید کیا، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. آپ چاہتے تو آپ اتنی بڑے محاذوں پہ آپ نے جا کے جنگیں لڑی ہیں تو کر سکتے، لیکن آپ کا ایک ہی مقصد تھا، آبجیکٹیو ایک ہی تھا کہ شہر مدینہ کو خون آلود نہیں کرنا. ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. جو گفتگو ہم نے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اعتبار سے، اور جو کچھ باتیں وضاحت کے طور پر بھی پیش کیں جناب قبلہ شاہ صاحب نے، سہروردی صاحب نے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے اور توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے، یہ محبتیں، یہ پیار بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی جیسے ہر روز ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں. دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا. تمام دیکھنے والے سننے والے انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھتے رہا کریں. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور ہم سب کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بار الہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. زیر لب بالائے لب جو کچھ بھی ہم نے آج سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے بارے میں اور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں گفتگو کی ہے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. آپ کی شہادت کے صدقے پوری امت کی خیر فرما، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد فرما، اس دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص ہم سب کے ماں باپ، ان سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی بخشش فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. جتنے توہین قرآن کرنے والے ہیں یا توہین رسالت کرنے والے ہیں، پروردگار عالم سب کا خاتمہ فرما، سب کو عبرتناک سزا عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن کا اور صاحب قرآن کا محافظ بنا، اس دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.